پاکستان کے رہنے والے وہ طبقہ جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے اور ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا، وہ پستہ ہی چلا رہا ہے۔ کہتے تھے کہ حالات کے اندر یہاں پر بہت سی چیزیں چل چکی ہیں اور چلنے جا رہی ہیں، پر میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں تنہا تھا اور تنہائی کا شکار تھا۔ آج مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے کہ میں تنہائی سے نکل کر پھر اس پنڈال میں آیا ہوں جس کا مجھے انتظار تھا۔ مقصد میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جنرل اجلاس، وہ جو لوگ کہتے تھے بیٹھ کر اسمبلیوں کے اندر کہ ایم کیو ایم پاکستان ختم ہو گئی، ایم کیو ایم بالکل زمین کے اندر چلی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ زمین کے اندر مرنے کے بعد ضرور آدمی جاتا ہے، کیونکہ اس کو جانا ہی زمین کے اندر ہے، پر زمین کے اوپر کھڑا ہوا انسان کیسے اندر جائے گا؟ جب تک وہ تم سے حق نہیں لے گا نا، تمہارے ایوانوں میں چیختا رہے گا کہ تم نے پاکستان کو بنایا نہیں، پاکستان کو کھپے کھپے کا نعرہ نہیں لگایا، آپ لوگوں نے پاکستان کو لوٹنے کا نعرہ لگایا ہے۔ پاکستان ہماری جان ہے، کشمیر بھی ہمارا ہے۔ آج ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں یا مذہب کی بات نہیں کر رہا میں۔ آدمی کہے کہ مسلمان کی بات کر رہا ہے، کشمیر کے اندر مسلمان رہتے ہیں، فلسطین میں مسلمان رہتے ہیں، اس چیز کا مجھے نہیں، پر میرے لیے سب وہ انسان ہے۔ کیونکہ بھگت کبیر نے کہا ہے کہ کبیرہ دکھ کے وقت یہ نہ سوچیو، بھگت کبیرہ کہتا ہے کہ بھگت کبیرہ دکھ کے وقت یہ نہ سوچیو، بچہ جانور کا ہو چاہے بچہ انسان کا ہو، وہ بھوکا نہ رہے، یہ کبیرے کا، بھگت کبیر کا شبد ہے۔ تو بھائی ہم کیوں بھوکے رہیں؟ چیزیں ہماری، حق ہمارا، زمین ہماری، ریئلٹی ہماری۔ آج فیس بک کے اندر ہر جگہ سے قوم پرست کی آواز آ رہی ہے، ہر بات قوم پرست کر رہا ہے۔ آج فیس بک بھرا پڑا ہوا ہے۔ قوم پرست یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے دھرتی چاہیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے حق چاہیے، مجھے حقوق چاہیے۔ آج وہ قوم پرست بھی حقوق مانگ رہا ہے۔ اگر ایم کیو ایم اپنا حقوق مانگتی رہی ہے اور مانگے گی تو یہ جرم نہیں ہے۔ اگر جرم کی سزا آپ لوگوں نے دینی ہے تو ہم اس پاکستان کے لیے رہنے والے اس طبقے کے لیے حق مانگتے رہیں گے اور مانگتے رہیں گے۔ تو دوستو، ہمارے بیچ میں جس کو سب سے زیادہ آپ نے سننا ہے، میں ایک اشارت کے ساتھ پھر واپس اپنی سیٹ پہ جاؤں گا کہ مجھے اتنی محبت نہیں دینا، مجھے اتنی محبت نہیں دینا کہ میں لوٹ کے پھر تیرے چمن میں آؤں۔ ہاں، مجھے پیار اتنا ضرور دینا کہ میں تمہاری بات کرتا ہوا یہاں سے جاؤں۔ جیے مہاجن، جیے پاکستان، جیے سندھ۔ دیوان چاولہ بھائی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ سندھ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے جو ہے تفصیلی، تھوڑے میں بہت زیادہ سمجھا دیا انہوں نے۔ اور کہنے کی بات یہی ہے کہ ٹیکسز پے ہم کرتے ہیں، کمرے ہماری جھکی ہوئی ہیں، ٹیکس بھر کے کمرے ہماری جھکی ہوئی ہیں اور عیاشیاں یہ کرتے ہیں۔ یہ ظلم کا نظام انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوگا۔ رات کتنی ہی سیاہ کیوں نہ ہو، صبح کو اس نے جگہ دینی ہوتی ہے، اور ان قریب وہ صبح نمودار ہوگی، اور اس صبح جب وہ نیا سورج اگے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی، بہت بہتری آ جائے گی۔ چاولہ بھائی نے بہت زبردست کہا، بھائی پیرس تو نہیں بنا سکتے، پیرس تو کبھی نہیں بنا سکتے، مگر سکھر کو سکھر ہی بنا دو بھائی، سمجھے نا؟ ٹوٹے روڈ، ٹوٹی گلیاں، پانی جگہ جگہ پہ، یہ ہے ہمارے شہر کے مسائل۔ اب میں ملتمس ہوں
सक्खर डिस्ट्रिक्ट के जोनल इंचार्ज मोहतरम नईम खान भाई से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नारे मुक्केदा, नारे मुक्केदा। मोहतरम नईम खान भाई। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद यूसी इंचार्जेस वाराकिन यूसी कमेटी, यहाँ मौजूद सेक्टर इंचार्ज वाराकिन सेक्टर कमेटी, यहाँ मौजूद काबिल एहतराम मीर महर भाई, काबिल एहतराम साबिर जोनल इंचार्ज तस्लीम खान भाई, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और बहुत सारे, यकीन माने नाम लेने पे आऊँ तो एक लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे हमारे सीनियर ज़िम्मेदारान, हमारे साबका डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान, बहुत खुशी हो रही है। यकीन माने कि उनको जो है दिल चाह रहा है कि उन सब के एजाज़ में आप तमाम साथी इतनी क्लिपिंग करें कि उनको महसूस हो कि हम वापस अपने घर आ गए। अजीज़ तरीन तहरीकी साथियों, आज काफ़ी अरसे के बाद हम इस मंच को सजाने में कामयाब हुए। वो लोग आज खाक की धूल उड़ा रहे होंगे जो लोग इस झंडे और पतंग को ख़त्म करने आए थे। आज वो लोग मातम कर रहे होंगे कि सक्खर के अंदर आज फिर इतना बड़ा पंडाल MQM पाकिस्तान ने सजा लिया। आप तमाम ज़िम्मेदारान, यूनिट के ज़िम्मेदारान, सेक्टर के ज़िम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम को जो है मुबारकबाद देता हूँ। अजीज़ तरीन तहरीकी साथियों, ये शुक्र रहा कि जो लोग यहाँ बैठे रहे वो हमारे कारकुन रहे, वो पार्टी के कारकुन रहे, वो दानिश्वर नहीं बने, वो अदीब नहीं बने, वो तज़िया निगार नहीं बने। क्योंकि बहुत से हम में से जो है अदीब बन गए, दानिश्वर बन गए, तज़िया निगार बन गए और ना जाने क्या क्या बन गए, जो बाहर बैठकर बहुत कुछ करते रहते हैं। हम इस पतंग के लिए, इस झंडे के लिए जब तहरीक में शामिल हुए थे तो इस झंडे को हाथ में लेकर, इस पतंग के मेडिकल को अपने सीने पे लगाकर हम इस तहरीक में शामिल हुए थे। और आज भी हम इस पतंग और इस झंडे के साथ खड़े हैं, हम इसके साथ रहेंगे। अजीज तरीन तहरीकी साथियों, हमने इस पतंग को बचाना, इस झंडे को बचाना, और इस पतंग और इस झंडे के अंदर हमारी कौम की बका छुपी हुई है। इस झंडे के साथ हमारी कौम की बका है। हम इस झंडे को झुकने और गिरने नहीं देंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना काम है और वो हम कर रहे हैं। और इसका एक तहरीक के कारकुन का काम भी इतना ही होना चाहिए कि वो तहरीक की बका के लिए, तहरीक की भलाई के लिए काम करे। मुझसे पहले यहाँ जो लोग यहाँ जो खड़े थे, ना वो अपनी मर्जी से खड़े थे, ना वो आपकी मर्जी से खड़े थे, ना वो मेरी अपनी मर्जी से जा सकते थे, ना आपकी मर्जी से जा सकते थे। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, ना आपकी मर्जी से खड़ा हूँ, ना अपनी मर्जी से खड़ा हूँ, ना आपकी मर्जी से जा सकता हूँ, ना अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। मेरे बाद भी जो यहाँ खड़े होंगे वो भी इसी तरीके से ना अपनी मर्जी से आ सकते हैं, ना आपकी मर्जी से जा सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम जो है हमारे बस में नहीं हैं, हमारी मर्जी से नहीं हो सकती, तो फिर ये तज़्ज़िये, ये तहरीरें, ये सारी चीज़ें करना फजूल है ना। वक्त हर चीज़ का फैसला करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए और हमें सिर्फ तहरीक के काम को, पार्टी के काम को बढ़ाना चाहिए। एक कैडेट का काम, एक कारकुन का काम करना होता है, उसको काम करते रहना चाहिए। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अमीनुल हक भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा वक्त अमीनुल भाई हमसे बात करें। अमीनुल हक भाई की बातों को सुनिएगा, उसको समझिएगा। और मैं आप तमाम साथियों से इल्तमास करूँगा कि MQM का खासा रहा है कि यहाँ पर जो है नज़्म ज़ब्त का जो है बड़ा ख्याल किया जाता है, और MQM नज़्म ज़ब्त किसी से पहचानी जाती है, तो उसका ख्याल कीजिएगा। इसके बाद जो प्रोग्राम है उसमें भी जो है तरीके से जो है तमाम इंचार्जेस अपने यूनिटों को मोटिवेट कीजिएगा। आप तमाम साथियों का
بہت بہت شکریہ، اور میرے تمام سینئر ساتھی ذمہ داران کا، ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے ان کی یہاں آمد کا میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ زور سے پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ نہیں ویک ہو جاتا ہے۔ نعیم خان اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور واقعی انہوں نے یہ تو صحیح کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک بڑے طویل ٹائم کے بعد جو ہے وہ کارکنوں کی اتنی کثیر تعداد جو ہے تو یہاں پہ موجود ہے، اور اب انشاءاللہ آگے جو حالات جو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے، اور تنظیمی جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں گی۔ یونٹوں کے اندر جا کے، سیکٹر کے اندر جا کے ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، کارکنوں کو اور موٹیویٹ کیا جائے گا، اور ان کو جو ہے ایک سسٹم کے اندر لا کے جو ہے دوبارہ متحرک کیا جائے گا، تاکہ تحریک کے کام کو پہلے جیسے انداز کے اندر چلایا جا سکے۔ اور یہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا، یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایم کیو ایم سمٹنے والی چیز نہیں ہے، ایم کیو ایم پھیلنے والی چیز ہے، اور ایم کیو ایم ہمیشہ پھیلی ہے، کراچی سے نکل کے اندرون سندھ سے نکل کے سارا پاکستان، اور پھر سارے پاکستان سے نکل کے ساری دنیا میں۔ آج الحمدللہ ایم کیو ایم کا کارکن جو ہے وہ دنیا کے ہر خطے کے اندر موجود ہے، ایم کیو ایم کا سپاہی دنیا کے ہر حصے کے اندر موجود ہے، اور ہمارے ونگز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو جو ہے اسی طریقے سے آگے بھی چلاتا رہے گا۔ اب میں بھی آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اور آج کے روح رواں، آج کے جلسے کے مرکزی کردار، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آواز ملا کے میرا ساتھ دو۔ وفا کرو گے وفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ بھرپور تالیوں میں ملتمس ہوں جناب سید امین الحق بھائی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ذریع خیالات سے ہمیں نوازیں۔ محترم سید امین الحق بھائی۔ لالو کھیت گدا پیاری، انگریز ہے سب کو پیاری، کراچی کی جو پہچان ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سکر میں جنرل ورکر اجلاس، اور اس اجلاس میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں اور بزرگوں کا شامل رہنا، اور بالخصوص سینئر ساتھیوں کا موجود رہنا، اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ الحمدللہ 1988 میں بھی ایم کے ایم کا سکر گڑھ تھا، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی سکر ایم کے ایم کا گڑھ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ غالباً 1986 یا 87 میں اس وقت چیئرمین عظیم احمد طارق کے ساتھ میں سکر کا دورے پہ آیا تھا۔ اگر میری یادداشت کمزور نہیں ہے تو ڈاکٹر قیوم شیخ یہاں پہ 88 کے الیکشن میں انہیں کھڑا کیا گیا تھا، اور بھرپور طریقے سے اس وقت بھی مختلف حربے اور ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ چلے میں اس کے اوپر آگے چل کر آؤں گا۔ 22 اگست 2016 اس کے بعد ایک بکھری ہوئی سلجھی ہوئی ڈیفرنٹ ایم کے ایم موجود ہے، جو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، جو یہ چاہتی ہے کہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں بلکہ افہام و تفہیم بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ اگر 4 ساڑھے 4 سال یا 5 سال گزرنے کو ہے، ایم کے ایم پاکستان نے کسی جگہ
کسی موقع پہ کوئی لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں کیا، بلکہ اپنی قوم کے لیے، شہر سندھ کے لیے سیاسی جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کی قیادت اپنی مستقبل کا فیصلہ کر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چھاپے گرفتاریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو شہادت پہلے ہوتی تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے تقریباً 200+ بڑی تعداد میں جو ساتھی لاپتہ تھے وہ کم ہوتے ہوتے اب 70 کے قریب رہ گئے ہیں۔ تو MKM کی جو پرامن جدوجہد تھی، الحمدللہ اس کی چیزیں اپنی جگہ پر آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی MKM پاکستان کی کوشش رہے گی کہ پرامن طریقے سے مسائل کا حل نکالا جائے۔ لیکن میں آج کے سینیریو میں بھی بات کرتا ہوں کہ آج وفاق میں MKM پاکستان سب سے بڑے اتحادی ہے۔ اس کے 7 اراکین قومی اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں، اور اس کے 21 کے قریب صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، اور ان تمام لوگ کو اگر یکجا کیا جائے تو وفاق میں MKM پاکستان PTI کی سب سے بڑی اتحادی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ MKM کی الگ سوچ ہے، MKM کا الگ منشور ہے، اور MKM کی اپنی ڈیفرنٹ سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پہ ان کے ساتھ کھڑا رہا جائے۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ جب عوامی ایشو ہوتا ہے، جب شہر سندھ کی بات ہوتی ہے تو MKM پاکستان اپنی سوچ کے مطابق آواز بلند کرتی چلی آ رہی ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ اگر ہم 2018 کا الیکشن دیکھتے ہیں تو سب نے دیکھا کہ کراچی میں کچھ ایسی قومی اسمبلی کی سیٹ تھی، 5 ایسی قومی اسمبلی کی سیٹ تھی جنہیں 300 سے لے کر 3000 ووٹوں سے ہرایا گیا۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں بھی ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ زور زبردستی کی بنیاد پر ہم سے چھینی گئی۔ لیکن آج بھی جب ہمارے پاس 24 سیٹیں تھیں تو ہمارے بغیر حکومت نہیں بنتی تھی، اور آج جب قومی اسمبلی میں آپ کی 7 سیٹیں ہیں تو اس کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی ہے۔ تو آپ کا وزن، MKM کا وزن اپنی جگہ پر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لاکھ کوشش کر لیں، MKM پاکستان اپنی جگہ پر موجود رہے گی۔ ریزن یہ ہے کہ آج بھی مہاجر قوم، آج بھی شہر سندھ کے عوام، چاہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، میرپور خاص ہو، سکھر ہو، ٹنڈو آدم ہو یا ٹنڈو جام ہو، وہاں کے لوگ 2 چیزیں سے رومانس کرتے ہیں، ایک MKM کے پرچم سے، اور دوسرا MKM کے انتخابی نشان پتنگ کے ساتھ۔ اور جب ایسے مواقع آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ یہ ہمیشہ پتنگ کی ہوتی چلی آئی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2018 کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس سندھ کے اندر جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہا تھا، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے بعد جو جسے کہ ضمنی انتخابات تھے، غالباً 21 مختلف چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کونسلر کے الیکشن ہوئے، اس میں 9 جگہوں پر MKM پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جب لانڈی میں جو جسے کہتے 2019 دسمبر کی بات تھی، جو لانڈی میں جو انتخابات ہوئے اس میں MKM پاکستان کے ممبر صوبائی اسمبلی ہاشم علی نے 22,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جسے کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف جہاں پر انتخاب ہوتے ہیں وہاں کامیابی ہمیشہ پتنگ کی ہوتی ہے۔ 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کراچی میں کراچی واٹر اینڈ سوریج بورڈ کا الیکشن ہوتا ہے، کامیابی کس کی قدم چومتی ہے؟ MKM پاکستان کی۔ PTCL یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں پہ اگر CBA کے الیکشن ہوتا ہے تو کون جیتتا ہے؟ MKM کی CBA کی یونین جیتتی ہے۔ KPT کراچی پورٹ ٹرسٹ اگین پاکستان کے بڑے CBA میں شمار ہوتا ہے، وہاں پر اگر CBA کے الیکشن ہوا کون جیتا؟ MKM پاکستان۔ اسی طریقے سے پاک سوزوکی میں الیکشن ہوا کون جیتا؟ MKM پاکستان۔ تو جہاں پر فیئر فری الیکشن ہوتا ہے، صاف شفاف اور آزادانہ انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو کامیابی ہمیشہ پتنگ کی قدم چومتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، اور الحمدللہ اسی طریقے سے اگر ہم کام کرتے رہیں تو ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن مجھے اندازہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقے
بالخصوص اگر سکر کو دیکھتے ہیں، کبھی شہزاد پور کو دیکھتے ہیں یا سانگڑ کو دیکھتے ہیں، تو مختلف جگہوں پر دھوس اور دھمکیوں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ آج اسی سکر شہر میں مجھے اندازہ ہے کہ ایک صرف شیخ صاحب ہوں یا شاہ صاحب ہوں، آپ ہر موقع پہ دھوس دھمکیوں سے MKM کے کارکنان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب انف از انف، اگر کسی نے بھی MKM کے کارکنان کو دھوس اور دھمکی دینے کی کوشش کی تو اب الحمدللہ MKM پاکستان واپس اس پوزیشن پہ موجود ہے کہ آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرے گی اور اپنے کارکنان کو ہر صورت میں سیو کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب اور شاہ صاحب آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، انف از انف۔ اب ہمیں اپنے حقوق کا دفاع کرنا، اپنے کارکنان کا دفاع کرنا آتا ہے۔ میں اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں اور مختصر حلقوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں، آپ انصاف کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی سیاسی پس منظر کے ساتھ نہیں، اور جہاں پر انصاف ہوگا، اصول ہوگا، میرٹ ہوگی، وہاں MKM پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، جب میں نے دھوس و دھمکی کی بات کی تو آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کی صوبائی حکومت شہری سندھ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ کراچی، حیدرآباد اور سکر کے ہر جگہ پہ کیا لکھا ہوا آتا ہے کوٹا سسٹم کے تحت کہ یہاں کے نوجوان درخواست نہیں دے سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ڈاؤن اخبار نکالے سنڈے کے دن پہ تو مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آتا ہے۔ کیا میرا سکر کا نوجوان اس قابل نہیں ہے؟ کیا وہ کسی سے ٹیلنٹ میں کم ہے؟ تو اسے نوکری کیوں نہیں دی جاتی؟ آج جعلی ڈومیسائل بنا کر سکر کے نوجوانوں کا، حیدرآباد کے نوجوانوں کا اور کراچی کے نوجوانوں کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ نے صوبائی حکومت پیپلز پارٹی نے 3 لاکھ نوکریاں دی، 3 لاکھ میں سے میں سمجھتا ہوں 10,000 بھی کراچی، حیدرآباد اور سکر کے نوجوانوں کو نوکری نہیں دی گئی۔ اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ اب ہم ہائی کورٹ میں بھی پیٹیشن داخل کر رہے ہیں، نیب کے ذریعہ بھی آپ کو پکڑیں گے کیونکہ آپ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے یہ معاملات کرا رہے ہیں۔ MKM کیا چاہتی ہے؟ انصاف ہو، اصولوں کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو یہ چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ 13 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کرپٹ، نااہل اور بے حس حکومت موجود ہے، لیکن سکر شہر میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے۔ حیدرآباد کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ آج سے 30 سال پہلے حیدرآباد پاکستان کا غالباً 4تھا یا 5واں بڑا شہر ہوا کرتا تھا، اور آج حیدرآباد پاکستان کے 9ویں یا 10ویں بڑے شہروں میں چلا گیا۔ آپ نے اس میں بجٹ میں کسی طریقے سے پیسے نہیں رکھے اور کراچی کے عوام کو پانی کے بوند بوند کو ترسا رہے ہیں۔ 13 سال میں اگر ہم آج چلیں، ہم دیکھتے ہیں، پنجاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ ملتان میں میٹرو بنا، لاہور میں میٹرو بنا، راول پنڈی میں میٹرو بنا، KPK میں، پشاور میں میٹرو بنا۔ میٹرو بنانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ صوبائی حکومت کی ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سکہ بند ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوتی ہے۔ لیکن کیا کراچی میں، کیا حیدرآباد میں، کیا سکر میں میٹرو بنا؟ کیا میرا سکر کا نوجوان بھی لاہور کے نوجوان یا ملتان کے نوجوان کی طرح 20 روپے دے کر ایئر کنڈیشن بس میں سفر نہیں کر سکتا ہے؟ میرا نوجوان بھی ٹیکس دیتا ہے، سکر کے عوام بھی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ آج آپ نے کراچی، حیدرآباد اور سکر کے عوام کو 21ویں صدی کے بجائے 19ویں صدی میں لے کر چنچی رکشے پہ بیٹھا دیا ہے۔ آج اگر ملتان میں میٹرو موجود ہے، آج اگر پنڈی میں میٹرو موجود ہے، پشاور میں ہے، تو سکر میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کی 13 سال سے مسلسل حکومت چلی آ رہی ہے، اور آپ کے ایک موقع پہ وفاق میں بھی موجود تھے، لیکن بے شرمی، بے حسی کے حد ہوتی ہے۔ سندھ کی صوبائی حکومت 3 چیزوں میں اول ہے، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے۔ نمبر 1 کرپشن، نمبر 2 نیپوٹزم، نمبر 3 فیوریٹزم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا، سندھ کی حکومت کو طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا، برابری کی بنیاد پر۔ دیکھیں، میں کوئی زیادتی کی بات نہیں کر رہا، برابری کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر
آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہر جگہ پر, ہر فورم پہ MKM پاکستان آپ کی مخالفت کرتی چلی آئے گی. اگر ہم سکر شہر کو دیکھتے ہیں, اسی طرح حیدرآباد کو دیکھتے ہیں, میر پور خاص کو دیکھتے ہیں, یا کراچی کو دیکھتے ہیں, تو حلقہ بندیوں کے نام پر جو تبدیلی کی گئی ہے, تعصب کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر, صوبائیت کی بنیاد پر سکر شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طریقے سے میر پور خاص میں بھی حلقہ بندیاں تبدیل کر کر کچھ دیہی علاقوں کو شامل کیا گیا, اور اب کراچی میں بھی مختلف ڈسٹرکٹ بنائے جا رہے ہیں جو صوبائیت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر بنائے جا رہے ہیں. MKM پاکستان ان تمام چیزوں کو مسترد کرتی ہے کہ انصاف کی بنیاد پر, اصول کی بنیاد پر, میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. MKM کو روکنے کے لیے, MKM کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے مختلف سیاسی پارٹیاں بھی تشکیل دیتے چلے آئے ہیں, اور ایک مشہور و معروف ڈرائی کلین پارٹی بھی ہے. آپ کو پتہ ہے نا تمام ساتھیوں کو, ان کے ذریعہ بھی لوگوں کو دھمکیاں دینے کی کوشش کی گئی, مہاجروں کے خلاف آواز بھڑکانے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ وہ ڈرائی کلین پارٹی اپنی موت آپ مرتی چلی آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, یا سکر ہو, یا میر پور خاص ہو, یا نواب شاہ ہو, ان تمام جگہوں پہ ان کا وجود ختم ہوتا چلا آ رہا ہے, اور وہ تمام لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اب MKM کے ساتھ ہیں. آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس پنڈال میں ہمارے سابق زونل انچارج جنہوں نے دبنگ طریقے سے کام کیا تھا, تسلیم بھائی یہاں پر موجود ہیں. مجھے اور بھی سینئر ساتھی کے چہرے نظر آ رہے ہیں, وہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں. ان سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے کی طرف بڑھتے رہیں گے تو کامیابی آپ کی قدم چومے گی. ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے, ایک دوسرے کے غم میں بالخصوص لازمی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کندھے سے کندھے ملا کر چلنا ہے, تو آپ کی کامیابی قدم چومے گی. دیکھیں, مجھے یاد ہے کہ آج سے 41 سال پہلے جب میں 16-17 سال کا نوجوان تھا تو میں نے پارٹی جوائن کیا تھا. اس وقت 1 روپے اور 8 آنے چندے ملا کرتے تھے, لیکن ہم بڑے سکون سے اور محبت سے اور بڑی عزت احترام کے ساتھ لیا کرتے تھے. تمام زونل انچارجز, زونل کمیٹی اور بالخصوص جو ہمارے UC انچارجز ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کارکنان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں, ان کا احترام کریں, اور بالخصوص جہاں جہاں پر بزرگ ہیں ان کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, عام عوام کے ساتھ جاتے ہیں, تو آپ کا رویہ بہت ہی مثبت ہونا چاہیے. کوئی لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کی چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, تبھی وہ لوگ آپ کے ساتھ دل سے ملا کے کھڑے ہوں. تو یہ تمام UC آرگنائزر, UC کمیٹی, اور میں سمجھتا ہوں زونل انچارج, زونل کمیٹی کو بھی میری یہی ہدایت ہے کہ آپ رواداری کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر لوگوں کے ساتھ شامل ہوں, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ MKM پاکستان کے جو رابطہ کمیٹی ہے, میں ابھی نعیم بھائی سے بیٹھا یہ بات کر رہا تھا, دیوان چاولہ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ MKM کے رابطہ کمیٹی کوشش کرے گی کہ ہر مہینے سکر کا لازمی طور پہ دورہ کرے. خالد مقبول بھائی کا میرا خیال ہے پچھلے مہینے آنے کا پروگرام تھا, بٹ انفارچونیٹلی وہ کینسل ہوا. اگلے 15 دن میں خالد مقبول بھائی سکر میں موجود ہوں گے. اسی طریقے سے میں نے ابھی نعیم بھائی سے یہ بات کی ہے کہ ہر مہینے یا 2 مہینے پہ میرا پروگرام بھی سکر شہر میں رکھیں, کہ وفاق کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں, مجھے ابھی بات ہو رہی تھی سکر الیکٹرک کے حوالے سے, الحمدللہ ہیسکو میں بورڈ ممبر MKM پاکستان کا بھی شامل کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نعیم بھائی آپ نے جیسے بات کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے, بالکل لڑائی آپ کی آوازوں سے آواز ملا کر لڑائی لڑیں گے کہ ہمارا بورڈ ممبر بھی یہاں پر شامل ہونا چاہیے سکر الیکٹرک میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے ابھی مجھے سوئی گیس کے حوالے سے بات کی ہے, جہاں پہ موقع لگے گا میں خود آؤں گا, یہاں کی GM کو بیٹھاؤں گا, آپ کو بیٹھاؤں گا, اور جو مسائل ہیں, جو میرے شہر کے جو بھی مسائل ہیں جو کہ وفاق سے ریلیٹڈ ہوگا, اس کو بہتر کرنا میری ذمہ داری میں شامل ہوگا. تو ہم آپ کے سے کندھے ملا کر کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے.
لیکن جہاں تک جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہ صوبائی حکومت، لیکن وہ تعصب کے بنیاد پر، سیاسی انتخاب کی بنیاد پر ہمارے علاقوں کے مسائل حل نہیں کر رہی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان سے درخواست اور آخری وارننگ بھی کہ اپنا قبلہ درست کریں، شہری سندھ کے مسائل پہ دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں تک آخر میں اپنی منسٹری کے بھی حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، بلکہ منسٹری سے حوالے سے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اگر دوسری تمام سیاسی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں تو دوڑ کیا لگی رہتی ہے کہ کوئی منسٹر بن جائے، کوئی گورنر بن جائے، کوئی ایڈوائزر بن جائے۔ لیکن اگر آپ ایم کیو ایم کو دیکھتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ پارٹی نظر آتی ہے۔ ایم کیو ایم کے اندر کوئی گورنرشپ، کوئی مشیر، کوئی منسٹرشپ کی بات نہیں ہوتی، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 دنوں سے کہ وفاقی حکومت منسٹری لے کر آپ کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا کارکن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے پہلے میرا مسئلہ حل کرو، شہر سندھ کا مسئلہ حل کرو، میرے نوجوانوں کو نوکری ملنے چاہیے، میرے نوجوانوں کو داخلے ملنے چاہیے، میرے حلقوں کے اندر چاہے وہ حیدرآباد ہو، میر پور خاص ہو، سکر ہو، کراچی ہو، ترقیاتی کام کرایا جائے۔ تو یہ ڈفرنس ہے دوسری سیاسی پارٹیوں میں اور ایم کیو ایم میں۔ یہی فرق آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے 88 کی بات ہو یا 90 کی بات ہو، خدا کی قسم میں ایسے کچھ نام آپ کے سامنے نہیں لے رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں کو میں چشم دید گواہ ہوں کہ جنہیں ایم کیو ایم پاکستان ایم پی اے کے شپ کھڑا کرنا چاہتی تھی، کسی کو ایم این اے کھڑا کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے میں ٹکٹ نہیں لوں گا، میرے سیکٹر میں، میرے یونٹ میں مجھ سے بہتر ساتھی موجود اس کو دیا جائے۔ اور ہم رات بھر اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سب سے بہترین ہو، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے، اور لوگوں نے منع کیا ہے۔ کیا ایسا کسی سیاسی پارٹی میں ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہاں تو لوگ ایم پی ایف بننے کے لیے کروڑوں اربوں روپے دیتے ہیں، سینیٹر بننے کے لیے اسی شہر میں آپ کو پتا ہے کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن ایم کیو ایم ڈفرینٹ ہے۔ آج جو ایم کیو ایم نے سینیٹر بنایا، ایک فیصل بھائی پرانے، اور دوسری جس خاتون کو بنایا ہے خالدہ طیب باجی کو، خدا کی قسم انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا کہ مجھے سینیٹر بنایا جائے، لیکن ایم کیو ایم ایگل آئی سے ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی کہ پچھلے 3 ڈیکیڈ سے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ موجود تھی، ایم کیو ایم کے اچھے برے وقتوں میں کام کرتی تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، نہ صرف ایم اے تھی، ایم ایڈ بھی تھی، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ عدت میں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم نے ان کو ٹکٹ دیا۔ یہ ڈفرنس ہے دوسری پارٹیوں میں اور ایم کیو ایم میں۔ انشاءاللہ تعالی جو لوگ ایم کیو ایم کو چھوڑ کر گئے ہیں، ایم کیو ایم کے کارکنان نے ان کو عزت دی تھی، آج وہ ذلت کے ساتھ اس شہر میں گھومتے ہیں۔ ایم کیو ایم، جیسے میں نے کہا کہ مہاجر قوم، ایم کیو ایم کا کارکنان کسی فرد واحد کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اس شہر کا ایم پی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کیا آپ فکر کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ آج آپ اس پرچم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس پتنگ کے انتخابی نشان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی میں بھی ایک میرا خیال ہمارا کورنگی کا ایک ایم این اے وہ چھوڑ کے چلا گیا، خدا کی قسم اس کے ساتھ 2 آدمی نہیں ہے، وہ اپنے پرانے حلقے میں آ بھی نہیں سکتا ہے۔ ریزن کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کسی فرد واحد کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ آج اگر میں ایم این اے ہوں یا میں وزیر ہوں تو میں اپنے پارٹی کی وجہ کروں، اور میں نے بار بار یہ بات کہی ہے اور آج بھی اعلان کرتا ہوں، جب اور جس وقت میری پارٹی اعلان کرے گی کہ وزارت چھوڑنا ہے تو میں پی آئی کے فلائٹ کا انتظار نہیں کروں گا، بلکہ پہلی ٹرین سے پکڑ کر میں کراچی آ جاؤں گا۔ دیٹ دا ڈفرنس۔ تو ہمیں اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اسی عمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، انکساری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اپنی پیار محبت اخلاق خلوص کے ساتھ اپنے کارکنان میں اضافہ کرنا ہے۔ کیونکہ میرا گلا بھی بہت خراب ہے، بہرحال میں نے ابھی نعیم بھائی سے اور چاولہ بھائی سے کہا تھا کہ مجھے کل صبح بلکہ دوپہر میں جیکب آباد بھی جانا ہے، اور میں نے کہا تھا آپ اگر چاہیں تو مجھے رات بھر
جہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، جس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، کارکنان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، میں موجود ہوں۔ تو ابھی میرا خیال ہے آپ نے اس کے بعد بھی پروگرام رکھا ہوا نیم بھائی، ہم ان کے پھر دوبارہ بیٹھیں گے، جو کارکنان ان کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر میں نے زونل کمیٹی کے ساتھ بھی میٹنگ رکھنی ہے۔ تو ایک بات ہے منسٹری کے حوالے سے کہ جو منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام ہے، اس حوالے سے میں اپنے ذمہ دار جو زونل کمیٹی اور زونل انچارجز بیٹھے ہوئے ہیں، یو سی انچارجز کو بھی، کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر بھی شہر کے اندر کنیکٹیویٹی کے حوالے سے، موبائل فون کے حوالے سے کوئی شکایت موجود ہو، آپ فوری طور پہ زون کو بتائیں، زون مجھ سے رابطہ کریں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو دور کروں گا۔ اسی طریقے سے جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، انشاءاللہ تعالی انٹرنیٹ کو اور بہتر سے بہتر کریں گے۔ اور پھر ایم کیو ایم نے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف وزیر اعلیٰ سندھ حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم کرنے پر رکاوٹیں ڈال رہا ہے، ایک طرف کراچی میں، حیدرآباد میں، سکر میں میٹرو بنانے کو تیار نہیں ہے، نہ بسیں دینے کو تیار ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم ایز اے منسٹر تقریباً آپ یہ سن کر حیران اور خوش ہوں گے کہ اندرون سندھ کے لیے 8 ارب سے زیادہ ترقیاتی کاموں پہ میں کرا رہا ہوں، اور کل جیکب آباد جا رہا ہوں، جیکب آباد کے لیے 34 کروڑ 34 کروڑ آئی ریپیٹ 34 کروڑ روپے کا 4G اور 3G کے ایکسپینشن کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کرو لیکن ہم براڈ مائنڈ قسم کے لوگ ہیں، ہم میرٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اصولوں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، انصاف کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے شہر میں، صوبے میں، پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ برابر ہیں، اور ان تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آج بھی منسٹری آف آئی ٹی میں ہم سیاسی نظریوں سے بالا تر ہو کر اور ریس ریلیجن سے بالا تر ہو کر لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ ظلم کرتے رہیں، ہمیں کس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم محبت دیتے رہیں گے۔ تو آخر میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ میرا خیال ہے نعیم بھائی نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ بے شک آج کچھ حلقوں نے زور زبردستی کے ذریعے جو حالات پیدا کیے تھے، الحمدللہ وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان لازم و ملزوم ہے، اور اب آپ کو کام کرنے کا اسپیس بھی ملتا چلا آ رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکر، آپ کے آفیسز کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ بے شک کام کرتے رہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا، مجھے یاد آیا راستے میں مجھے بتا رہے تھے کہ ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس پارک میں آپریشن شروع کیا گیا، اور کیا کیا گیا؟ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے زونل آفس کو گرایا گیا، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کیا اس سے ایم کیو ایم ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں کامیاب سکر سے آپ ہی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کے الیکشن میں وہ منوس شخص جو چھوڑ کے چلا گیا، اس کو جواب دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ ووٹوں سے اسی سکر شہر میں ہمارا ایم پی جیتے گا۔ اور جب میں نعیم بھائی اور چاولہ بھائی مجھے ملنے آئے تو میں نے دیوان چاولہ صاحب کو، بھائی کو، میں نے ایز اے ایم پی اے کے طور پہ مخاطب کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن 2023 میں 21 سیٹوں کے بجائے انشاءاللہ تعالیٰ 44 سیٹ ہوگی ایم کیو ایم پاکستان کی، 7 کے بجائے 18 سیٹیں ہوں گی قومی اسمبلی میں۔ تو آپ کے ایم پی اے جو ریزرو سیٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بڑھیں گے، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہر صورت میں ریزرو سیٹ ایدر خواتین کی ہو یا لیڈیز کی ہو، وہ سکر شہر کو ملے گا۔ پہلے بھی دیوان چاولہ بھائی ہمارے ایم پی اے رہ چکے، اور میں سمجھتا ہوں اس منوس آدمی سے زیادہ بہتر کام کیا۔ آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دا بیڈ ورڈ، لیکن دل کی بھڑاس تو نکالنی ہے نا کہیں نہ کہیں۔ تو آج کارکنان اس وعدے کے ساتھ کہ اپنی جو بھی کوشش ہوگی اس شہر کے لیے ہوگی، اپنی پارٹی کے لیے ہوگی، اس ایم کیو ایم کے پرچم کے لیے ہوگی، اور ایم کیو ایم کے انتخابی نشان پتنگ کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ چلیں گے اور ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گے۔ بہت شکریہ۔
हाँ अल्लाह इधर आ जाते ना, फिर ये थोड़ा सा ख़त्म करें तो फिर हम कर लें। सहाफ़ी का आ जाओ। सबसे पहले तो आप सिंध की दूसरी बड़ी जमात में सूबे भर में स्ट्रीट क्राइम रूट पे पहुंच चुका है। आज आप सेंटर में आए, यहाँ पे कुछ में आज ऑपरेशन में 3 पुलिस का शहीद हुए हैं, काफ़ी जख्मी हुए हैं, जो कि आईजी सिंध का आबाई इलाका है। तो आप सिंध पुलिस की कारकर्दगी को क्या देखते हैं? और कहा यह भी जाता है कि पुलिस वहाँ पे ऑपरेशन करना भी चाहती है तो वहाँ के वडेरे नहीं करने देते। क्या कहेंगे इस हवाले से? वफाकी हुकूमत इस पर क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने बार बार इस बात की निशानदेही की कि पुलिस को सियासत से बालातर होना चाहिए, लेकिन हम सब ने देखा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को बिल्कुल सियासत ज़दा करके रख दिया है, और यही वजह है कि कामयाब नहीं हो पाती है। आप सबके सामने मिसाल है डॉक्टर रिजवान एसएसपी की। क्या हुआ? जब उन्होंने खर्री और साफ बात की तो उनको ओहदे से हटा दिया गया और सुबह बदर करने की कोशिश की गई। वफाकी हुकूमत हमेशा उसकी ख्वाहिश है कि किसी किस्म की ये जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के मामलात हों या स्ट्रीट क्राइम हो, ये बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? सूबाई हुकूमत की बनती है। तो सूबाई हुकूमत की नाकामी हमें साफ नज़र आ रही है। उन्हें हर सूरत में पुलिस को डीपोलिटिलाइज करना चाहिए, यानी सियासत से पाक करना चाहिए। मेरिट के बुनियाद पे अफसरान को तैनात किया जाए तो ये चीज़ें कम होंगी। अच्छा, जहांगीर तरीन का मामला हॉट इशू बना हुआ है। इमरान खान पे काफ़ी तनकीद की जा रही है कि क्या इमरान खान इंसाफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उनको जो है एनआरओ दे देंगे। क्या समझते हैं आप? इत्तेहादी हैं, क्या आपको दिखाई देता है फ्यूचर में? देखिए, आपने सवाल पूछा है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लिक, और मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान चूँकि उनकी इत्तेहादी है और पिछले 2 सालों से तमाम क्राइसिस में, बिलखसूस क्राइसिस में, चाहे वो फजलुर रहमान साहब का धरना हो, TLP का शोर शराबा हो, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो, या जिसे कहते हैं बजट की मंजूरी की बात हो, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। लेकिन डिफरेंट इश्यूज़ पे हमने अलग, जैसे शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की बात थी या नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बात थी, हत्ता कि हमारे ज़बरदस्त जो सियासी मुखालिफ आसिफ अली ज़रदारी, उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर में जारी करने के लिए भी मैंने असम्बली में खड़े होकर उनके हक़ में बात की। तो मैं समझता हूँ कि जब PM की बात है, ये ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप असद उमर साहब भी शहर में मौजूद है और ये बात उनसे कीजिए, ज़्यादा बेहतर। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं कहूँगा कि एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हुकूमती हो या गैर हुकूमती हो, कोई आपको छूट नहीं देनी चाहिए। जिसे कहते हैं कि एहतसाब सबके साथ बला तफरीक, रंग नस्ल और सियासी नज़रियों से बालतर होकर होना चाहिए। MQM हमेशा वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं MQM जीत के आती है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन जब वो वफाकी हुकूमत किसी मुश्किल में आती है तो MQM अलग होने की बातें करती है, और जब मिनिस्ट्री मिल जाती है फिर सब खामोश हो जाते हैं। ये क्या बात है सर? ठीक है, मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैं तस्दीक कर दूँ, 2012 से लेकर 2018 MQM पाकिस्तान इस पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी थी जो अपोजिशन में थी। जमात इस्लामी, ANP, JUI, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सूबे में मौजूद थी। द वन एंड ओनली MQM पाकिस्तान 2012 से लेकर 2018 तक अपोजिशन में थी। अब 2018 में हमने इंतखाब जीते हैं, अलाइज बने, लेकिन आप देखें कि सबसे बड़ा अभी जो क्राइसिस आया वो अभी आज से गालिबन 4 महीना पहले, इट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च, जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था। हम सब आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में 21 के 21 वोट किसको मिले? MQM पाकिस्तान के अपने उम्मीदवार को मिले, जबकि तमाम सियासी पार्टियाँ जो पाकिस्तान में मौजूद है उनके MPA बिके, लेकिन MQM नहीं मिले। इसी तरीके से जब उसके बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आई तो MQM पाकिस्तान ने कोई मुतालबा नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर के से कंधे मिलाकर खड़े रहे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद हमने क्या बात की कि आप वजारत की बात नहीं की, मुशीर की बात नहीं की, गवर्नरशिप की बात नहीं की, क्या बात रखी कि शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज पे बात की जाए। और यही वजह है कि हम हमेशा, चाहे वो कराची हो, सक्खर हो, हैदराबाद हो, मीर पखास हो, सरखरू होते चले आए हैं। ये बताइएगा, आप काफ़ी पुरुद नज़र आते हैं, चाहे बल्दियाती हो या आम इंतखाबात, मगर कराची से लेकर सक्खर तक जो बंदियाँ की गई है और इसके नताइज 2018 में नज़र आए कि आपकी एक अक्सरियत जो कि शहरी सतह पर मौजूद है वो देही इलाकों में मुंतकिल कर दी गई है। MQM
क्या स्टैंड ले रही है ये किया है। दूसरी बड़ी बात ये है कि आप केस उठाया था आप लोगों ने शहरी और देही कोटा और डोमिसाइल का, उसमें मुझे औस पड़ती नज़र आ रही है। आया कि ये कोई मसलियत है या कोई पॉलिसी का हिस्सा है? मैं दोनों सवाल आपका जवाब दूंगा। दोनों बहुत ही सेंसिटिव इश्यू और एमकेएम इस पर मुसलसल फॉलो कर रही है। हल्का बंदियों के हवाले से आपने देखा है कि हमने इसे मुस्तरद किया। मुस्तरद करने के साथ साथ हम हाई कोर्ट में भी हमने पिटीशन दायर की हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसको फॉलो करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट में हर मौके पे कराची की हल्का बंदी हो, हैदराबाद की हो या इस शहर सक्कर की हो, हमें पता है कि दो हिस्से में डिवाइड करने की कोशिश की गई है। हम कोर्ट में मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला कोर्ट में परस्यू करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें तब्दीली आएगी। दूसरी बात जो आपने पूछी, दूसरी बात क्या पूछी थी आपने? डोमिसाइल। यस, आप देखिए कि एमकेएम पाकिस्तान ने इसको इनिशिएट कराया, वफाकी हुकूमत के पास गई, अरबाब शहजाद साहब से मुलाकात की, उन्होंने नैब के हवाले से एक लेटर लिखा नैब को कि डोमिसाइल जो कराची, हैदराबाद और सक्कर के नौजवानों का हक मारा जा रहा है, जाली डोमिसाइल बनाकर मेरे बच्चों की नौकरी छीन ली जाती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। लेकिन हुआ क्या कि नैब ने जो लेटर लिखा वो उस लेटर जो अरबाब शहजाद साहब ने लिखा था उसकी लेटर स्पिरिट के बरखिलाफ था। हमने क्या मुतालबा किया था कि जो 3 लाख और हमने डॉक्यूमेंट दिया था। हम अगर मैं मिसाल लेता हूँ, मुझे पता है कि जो पहला जो हम अगर शनाख्ती कार्ड निकालूँ तो मुझे पता है कि पहला 4-5 डिजिट बताता है किस सूबे से, किस शहर से हैं, किस हलके से, किस ताल्लुक़ा से, ये तो बता रहा होता है। हमने क्या बात की है, हमने जो पिटिशन दी है वफाक उसमें कहा है कि आप क्या निकालें, मैं अगर अमीनुल हक हूँ, मैं अगर कराची में पैदा हुआ हूँ और अगर मैंने तालीम प्राइमरी हासिल की है, मैट्रिक हासिल की, इंटर की है, तो फिर कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब नौकरी मिल रही होगी 2021 में तो मैं 2021 से चंद माह पहले लाड़काना जाकर अपना डोमिसाइल बना लूँ? तो कैसे मुमकिन है कि वाइस वर्सा में कराची आकर या सक्कर आकर अपना डोमिसाइल बना लूँ? तो नैब इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसके ऊपर कोई मुकमुका नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान कोर्ट में भी ख्वाजा एजाजुल हसन साहब मौजूद हैं और हम नैब के ज़रिए भी इस पर इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। और बात किसी हम सिंध और दही की बात नहीं कर रहे, बल्कि इंसाफ की बात कर रहे हैं, उस जालसाजी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं जो कि एक मखसूस ऑर्गेनाइज तरीके से शहरी सिंध के साथ किया जा रहा है। आप लोग मेरिट की बात करते हैं। अदालत उज़्मा ने 4 साल पहले एक हुक्म दिया था कि सीएसएस समेत तमाम यानी कि शुबाजात में उर्दू या इलाकाई ज़बान को तरजीह दी जाए, सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए। आपके पास लीगल टीम एक तैयार है, आपके पास माहिर लोग हैं, इस पर क्यों खामोश हैं आप अब तक? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही है कि कौमी ज़बान हमारी उर्दू ज़बान है और तमाम इलाक़ाई ज़बान, चाहे वो सिंधी हो, बलोची हो, पश्तो हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, उन तमाम का एहतराम करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि सूबाई ज़बानें भी अपनी तरह मजबूत हों, मुस्तहकम हों और इसके साथ साथ कौमी ज़बान उर्दू को पूरे पाकिस्तान में नफाज किया जाए। इसके लिए बिल्कुल जब जब मौका मिल रहा हम इस पर बात कर रहे हैं। नहीं, ऐवान में भी जो समझा जाए कि आपने कोई आवाज़ उठाई, आप नहीं। माशाल्लाह से उस पोजीशन पे हैं कि आप शहरी कोटे की बात करते हैं, आप तरक्याती कोटे की बात करते हैं, इस हवाले से कोई बात तक वाज़ेह नज़र नहीं आई कि उस तक की शांति नहीं। चले मैं इससे आपसे शेयर कर लूँगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू मीडिया का स्पेशल मेहरबानी। इधर फिर सर पानी कम दिया जा रहा है। ओहो वेरी गुड। किसका? पानी का हिस्सा काटा जा रहा है सिंध का। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना है कि एमकेएम बड़ी जमात है सिंध की, इत्तेहादी जमात है वफाकी, लेकिन वो इस इशू पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाती। मैं इस पर करता हूँ। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है कि इरसा के मुआहदे के तहत जो कोटा जिन जिन सूबों के लिए रखा गया है वो तमाम कोटे को हर सूरत में अमल दरामद कराया जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना कि अगर सिंध का पानी कम होगा तो कराची को पानी मिलना बंद हो जाएगा, ये धमकी आमेज़ गुफ्तगू करना बंद करें बिलावल साहब। आप तासुब की गुफ्तगू करना बंद करें, आप लसानियत की गुफ्तगू करना बंद करें। हम कहते हैं कि सिंध का पानी जो हक बनता है उसको दिया जाए, लेकिन आप ब्लैकमेलिंग की सियासत की, अगर सिंध का पानी कम किया गया तो कराची को पानी मिलना पीने का पानी मिलना बंद हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि कौन सा कानून ऐसा बताता है कि पहले क्या एग्रीकल्चर के लिए पानी के पहले इस्तेमाल किया जाए या सक्कर के शहरियों का पीने का पानी बंद किया जाए? ऐसा कहीं कानून नहीं है। प्रायोरिटी हमेशा पीने के पानी को दिया जाता है, लेकिन तासब के बुनियाद पर, लसानियत के बुनियाद पर, सियासी इंतकाम के बुनियाद पर बिलावल भुट्टो साहब के इस बयान की शदीद मजम्मत करता हूँ। थैंक यू। ये तुमने सबसे ब्रेकिंग खबर पकड़ ली।